سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے بچوں کی ڈائٹ کے بارے میں اور بچوں کی جو ہے فعالیت کے بارے میں، ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں مختلف طریقے سے بتا رہی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے فربہی کے بارے میں، یعنی کہ موٹاپا جو ہے، موٹاپے کو عموماً جو ہے ام الامراض کہا جاتا ہے کہ اگر موٹاپا ہوتا ہے تو 10 قسم کی بیماریاں جو ہے نا انسان کے جسم میں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا کا تو یہ عام عرضہ تھا، لیکن اب ہمارے یہاں بھی چونکہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کا رواج ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، اور ہمیشہ کی بیٹھک ہی ہوتی ہے، بچے کچھ کھا رہے ہیں، چپس کھا رہے ہیں یا کچھ ایسی چیز کھا رہے ہیں، چاکلیٹس کھا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ خود بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بچے بھی کھیلتے تھے، لیکن اب یہ کھیل کود صرف اس حد تک رہ گیا ہے کہ ٹی وی پہ ہو رہا ہوتا ہے کوئی گیم تو اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور جو ہے نا ساتھ ساتھ مونگ پھلی اور ڈھیر سارے چپس اور اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں۔ تو ایک بہت خطرناک سلسلہ جو ہے نا شروع ہو گیا ہے موٹاپے کا۔ دراصل بسیار بچوں، نوجوانوں اور جوانوں کی فربہی کا سلسلہ جو ہے وہ شیر خوارگی سے ملا ہوا ہے، یعنی جب وہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ خوشحال خاندانوں میں بچپن کی جو ہے موٹاپا، غلط غذائی عادات، بار بار کھانے، ورزش سے نارغبتی، ہمیشہ بیٹھے رہنے، اور خاص طور پہ ہم کہیں گے کہ ٹی وی دیکھنے سے ہوتی ہے۔ جو بچے چھوٹی عمر میں زیادہ شکر اور چکنائی دار چیزیں کھاتے ہیں، ان کے جسم میں جو سیل ہوتے ہیں نا، روغنی خلیات جن کو کہا جاتا ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ خلیات جو ہوتے ہیں، یہ سیل جو ہوتے ہیں، زیادہ غذا کے طالب اور خواہاں ہوتے ہیں، ہر وقت بھوک کے عالم میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں، زیادہ فربے ہوتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے کہ زیادہ کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ آخرکار آئندہ زندگی میں بھی یہی فربہی کی بنیاد بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں تمام زندگی درست وزن قائم کرنے میں دشواری اور وزن کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لاڈلے اور اکلوتے بچوں کو ضرورت سے زیادہ کھلانے پلانے کا رواج بھی ہے، جو انہیں ابتدائی عمر ہی سے فربہی کی طرف یعنی موٹاپے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اس صورتحال میں غذائی معلومات کی کمی کا اہم کردار ہے۔ ماں باپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ابھی تو بچہ موٹا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑے ہو کے یہ دبلا ہو جائے گا، لیکن یہی غلطی ہے۔ ایک موٹا بچہ صحت مند بچہ نہیں ہوتا، بلکہ موٹے شخص کی بنیاد ہوتا ہے، یعنی موٹے تازے انسان کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر بچے شروع سے دبلے بھی نہیں ہونے چاہیے، موٹے بھی نہیں ہونے چاہیے، درمیانے ہونے چاہیے، خوب کھیل کود والے ہونے چاہیے، خوب ایکٹیو اور چست ہونے چاہیے، تو ان کا دماغ بھی زیادہ کام کرتا ہے۔ موٹے بچے بھی اور موٹا آدمی بھی سستی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، ان کے دماغ بھی بہت زیادہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر شروع ہی میں یہ روغنی سیلز کی تعداد زیادہ ہو جائے، یعنی کہ اگر ویسے سیلز جو موٹے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، تو انہیں کم کرنے کی ساری زندگی کی جد و جہد بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ ہم اس کے لیے آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ بچے کی زندگی میں حرکت کو بڑھائیں۔ بچہ صبح جاتا ہے اسکول، اور اسکول جاتا ہے 3 بجے، واپس آتا ہے، بیچ میں ایک ریسیس ہوتی ہے، اور اس کے بعد یا 2 ہوتی ہیں، کسی میں 15 منٹ کی ہو گئی، پھر اس کے بعد کھانے کی ہو گئی، تو زیادہ تر وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد ہمارے جو لوگوں میں رجحان یہ ہے کہ بھئی فوراً بچے آئیں گے، کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد ان کو لے گئے ٹیوشن کے لیے۔ اب وہ ٹیوشن پہ جا کے بیٹھ گئے اور وہاں سے آئے تو وہ رات ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر سلا دی۔ یہ جو لائف سٹائل ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جب بچے آئیں آپ ان کو اچھی طرح سے کھانا وانا کھلا کے پھر ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں، وہ اپنا خوب کھیلیں اچھی طرح۔ آپ اپنے گھر میں بچوں کو، آج کل تو زیادہ تر مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں،
اپنے گھر میں بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کے نصاب دیکھیں، ان کے جو گھر کا کام ملا وہ ہوتا ہے اسکول سے وہ کرائیں، خود بھی انٹرسٹ لیں بچوں میں. یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑا گاڑی میں بٹھایا اور لے جا کے کسی کے یہاں چھوڑ دیا اور اس نے جیسا کیسا پڑھا دیا. ایسا نہیں کریں. آپ خود پڑھائیں گی تو کم ٹائم صرف ہوگا. 1 گھنٹے میں آپ سب کچھ پڑھا لیں گی، وہاں وہ 3 گھنٹے بیٹھ کے آئے گا. اس کے بعد آپ یہ کریں کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کو سائیکلنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جو بھی بچے چاہے کچھ بھی کھیلیں، لیکن وہ کھیل کود کے لیے ان کو لے جائیں، یا گھر سے باہر وہ کھیلیں، یا جیسے کرکٹ کھیل رہے ہیں یا ہاکی کھیل رہے ہیں، جو بھی بچے کھیلنا چاہیں وہ ان کو کھلائیں. تو اس طرح بچے کی نشو و نما جو ہے وہ صحیح ہوگی، بچے موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گے. اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ موٹے بچے جو ہیں نا وہ ہم جولیوں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، اور جو کلاسز میں جو گیمز وغیرہ ہوتے ہیں یا اسکول میں جو گیمز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں شرکت سے گھبراتے ہیں. تو ان کے لیے ضرور ہے کہ ان کے لیے ایسی ورزشیں آپ رکھیں. اگر آپ کا بچہ موٹا ہو گیا ہے تو آپ اس کے لیے ایسی ورزشیں رکھیں جس میں مقابلہ آرائی کا عنصر ذرا نہ ہو، کیونکہ بچے پھر بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، پھر وہ آگے نہیں بڑھتے، پھر وہ کسی بھی گیم میں نہیں جاتے، وہ کچھ نہیں، بلکہ ان کو اکیلے لے جا کے جو ہے نا آپ ان کے ساتھ جو ہے نا گیم وغیرہ کھیلیں، یا ان کو سائیکلنگ کرائیں، یا کچھ، یا اگر اور دوسرے بچے بھی کر رہے ہیں تو اس میں یہ کریں کہ مقابلہ نہ کریں کہ کون آگے نکلے گا یا کیا کرے گا. اس سے بچے بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ سوئمنگ جو ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. گاؤں وغیرہ میں بھی جیسے ندیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں بچے سوئمنگ کرتے ہیں، تو شہروں میں بھی سوئمنگ پول ہوتے ہیں، سب کچھ، اس میں آپ سوئمنگ کرائیں. سوئمنگ جو ہے نا وہ اس سے پٹھے وہ مضبوط ہوتے ہیں سارے، اور بچہ جو ہے نا اس بہت طاقت لگتی ہے تو وہ صحیح، اس کے جسمانی صحت بھی صحیح ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا اس کا موٹاپا بھی دور ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بچوں کی صحت کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے.